أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الرحمن الرحیم. آج بتاریخ 15 فروری 2016 6 جمادی الاول 1437 ہجری توہین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بوکلاہٹ کو اس عنوان کو جناب سید شاہد حکیم صاحب مخاطب کریں گے. آج شریعت انفارمیشن سروس کی 616ویں نشست ہے. میں آپ کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں. اس شعر کے ذریعے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حزم معمول میں اپنی بات کی ابتدا قرآن مجید کی ایک آیت سے کروں. 14ویں سورت سورہ الم نشرح میں حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. سورہ قلم میں آیت نمبر 4 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. سورہ انبیاء میں فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. سورہ احزاب آیت نمبر 21 مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں در حقیقت تم لوگوں کے لیے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اسی صورت کی آیت نمبر 40 لوگوں محمد تمہارے مردوں صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. آگے آیت نمبر 56 میں فرمایا اللہ نے حکم دیا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اور لوگوں جو ایمان لائے تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، بات کرتے تو صرف موسیٰ علیہ السلام سے. تو جب کسی کے ذریعے بات کرنی ہے تو اللہ کو انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کس کے ذریعے بات کرے. اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں ان کو رسول یا نبی کہا جاتا ہے. رسول نبی میں فرق اتنا ہے کہ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نبی قتل ہوئے ہیں. جتنے رسول ہوئے کوئی قتل نہیں ہوا، نبی قتل ہوئے جیسے یحییٰ علیہ السلام. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے انسان کا انتخاب ضروری تھا جو ساری عالموں کے لیے سارے کائنات کے لیے سارے انسانوں کے نمونہ ہو. چنانچہ قرآن اللہ خود اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کی ذات میں تم سب کے لیے نمونہ بھیجا ہے. جب رسول کی ذات میں ہم سب کے نمونہ آ گیا تو کسی اور نمونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ مختلف مقرروں کو سنیں گے، آپ مختلف اصحاب کو سنیں گے فلاں ہمارے لیے نمونہ ہے، فلاں نمونہ ہے، فلاں نمونہ ہے. لیکن جنہوں نے رسول کریم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے وہ مجھ بات سے متفق ہو جائیں گے مجھ سے کہ رسول آنے کے بعد میں کسی اور نمونے کی ضرورت باقی نہیں رہی. اور خود اللہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کہ دین ختم ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کا مکمل کر دیا. کسی اور رسول میں کی ذات کے بارے میں
کسی اور دینی کتاب میں یہ آیت نہیں ہے۔ یہودی نے کیا، اگر یہ آیت ہم پہ اتری ہوتی تو ہم اس کو اپنے عید کا دن منا لیتے کہ آج دین کا اختتام ہو گیا، کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب ہمارا حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین یعنی کسی کو حاکم اعلیٰ مان لیا جائے اور خود کو اس کا محکوم تصور کر لیا جائے۔ محکوم ایسا کہ اس کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا بولے۔ حاکم اعلیٰ سورہ 32 کی آخری آیت ہے، علیہ اللہ احکم الحاکمین، کیا وہ تمام حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جب وہ حاکم ہے، جب آپ اپنے گھر کے حاکم ہیں تو آپ کے گھر میں قانون آپ کا چلے گا، میرا نہیں چلے گا۔ جب کوئی بادشاہ یا وزیر یا پارلیمنٹ کسی ملک کی حاکم ہے تو قانون اس کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ جب اللہ ساری کائنات کا حاکم ہے تو قانون اللہ کا ہی چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ یہی جھگڑا ہے، یہی جھگڑا ہے۔ ہمیں بھی بہت سے لوگ، خاص طور پہ میری طرح جو مغربی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے، کہتے دین الگ، سیاست الگ، حکومت الگ، دین الگ۔ قطعی نہیں ہے، کہتے نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے آج ہم نے تمہارے اسلام کو تمہارا دین چن لیا اور تم کو ایک امت واحدہ بنا دیا۔ اس قانون کو نافذ کرنا رسولوں کا کام تھا۔ رسول چلے گئے، حضور کے بعد کوئی شخص کتنا بڑا کیوں نہ، اگر اپنے آپ کو رسول کہتا ہے تو وہ کاذب ہے، رسول نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو شارع کہتا ہے تو کاذب ہے، شریعت ختم ہوگی وہاں پہ رسول کی ذات پہ، اب شریعت نہیں آئے گی۔ ہاں، شریعت میں، دین اسلام میں اجتہاد رکھا گیا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں جن کے بعد میں قرآن و حدیث میں کھلی چیز نہیں ملتی، وہاں علماء کو اپنی اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ وہ ہر ایک کا اجتہاد ہے، وہ آپ میں نہیں دے سکتے، وہی دے گا جو عربی زبان سے واقف ہو، قرآن و حدیث سے مکمل طور پہ واقف ہو۔ اس پہ عبور تو کوئی نہیں رکھ سکتا، لیکن حتی الامکان اس پہ عبور حاصل ہو، دنیاوی معاملات پہ ہو، وہ اپنا اجتہاد دے گا۔ جب علماء بیٹھیں گے، جو میجارٹی علماء کی کسی بات پہ متفق ہو جائے گی تو وہ اجماع کہلاتا ہے، وہ قانون بن جائے گا۔ اس سے اسلام میں بڑی لچک ہے۔ اسلام میں نہیں ہے کہ بس یہ جو ہو گیا حضرت امام ابو حنیفہ نے جو کہہ دیا وہ آخری حد ہے، نہیں۔ امام شافعی نے کہہ دیا آخری نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا قول ہے اگر تم کو میرے کسی فتوے کے خلاف کوئی بات قرآن و حدیث سے مل جائے تو میرے فتوے کو دیوار پہ مار دو۔ تو ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہاں پہ سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جب میں کئی آیتیں کوٹ کر سکتا ہوں لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہوتا، کہیں آپ کو مدثر کہا گیا، کہیں مزمل کہا گیا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین، کہیں بشیر، کہیں نذیر، اور دادا نے جو نام رکھا وہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، محمد، یعنی جس کی تعریف کی جائے۔ اور آج دنیا میں جو سب سے زیادہ نام لوگوں کا رکھا جاتا ہے وہ محمد ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا قبول کر چکی ہے، تو اس سے زیادہ کامن نام کوئی اور نہیں ہے، محمد اور احمد، جس کی تعریف کی جائے۔ تو جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اس کی کوئی اور کیا تعریف کر سکے گا؟ تعریف کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، آپ پاس الفاظ ہی نہیں ملتے ہیں۔ چنانچہ حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر گزرے ہیں سرکار میں، انہوں نے کہا کہ عربی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، I have not praised Muhammad with my words, rather my words are praiseworthy because of him۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میرے الفاظ سے میں نے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان کا ذکر کرنے سے میرے الفاظ کی تعریف ہوئی ہے۔ اقبال نے فرمایا وہ دانا ہے سب المولا کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسی، وہی طٰہٰ۔ ایک غیر مسلم شاعر نے کہا تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا، تیری معراج محمد تو ہے قرب مولا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ دعا کا آخری شعر ہے، اور میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں، بس محمد کی خاکساری دے۔ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، احمد ندیم قاسمی،
ان کی ایک التجا، ایک دعا تھی، اس کا آخری شعر ہے: میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبد خضرا دے دے۔ اب سرکار کی تعریف کے لیے احتیاط بھی ضروری ہے، غلوہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی سے بزرگ ہستی ہے تو سرکار کی بات ہے۔ کیونکہ ایک شاعر نے کہا: نہ بڑے ادب کی حد سے یہ دیار مصطفیٰ ہے، نہ بڑے ادب کی حد سے یہ دیار مصطفیٰ ہے، میری بے خودی سے کہہ دو یہ مقام ہوش کا ہے۔ بولو اللہ کی ذات میں اور کسی کی ذات میں نہیں۔ ترکی شاعر سلیمان چلیبی نے، ہمارے پاس ہوتی ہے مولود ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے میولد عربی زبان میں کہتے ہیں، جس کو مولد کہتے ہیں، 800 اشعار پر مدنی قصیدہ لکھا، جس کا مقابلہ کسی اور زبان کی شاعری میں نہیں ملتا۔ ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ لیمان میکلم نے کیا 1943-1957 میں۔ اس نعت کا مقابلہ نہ شیکسپیئر کر سکا انگریزی زبان کا، نہ فرانس کا لافونٹین نے کیا، نہ جرمنی کے گویتے نے کیا، نہ روس کے پشکن نے کیا، نہ امریکہ کے ڈکنسن نے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ وہ آج بھی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی چیز ہے قرآن و حدیث کے بعد۔ یہ اپنوں کی بات تھی مختصر میں، کیونکہ یہ ٹاپک بڑا طویل ہے، یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، مختصر میں کچھ غیروں کی بھی سن لیں ہم۔ لا مارٹن بہت بڑی شخصیت گزری ہے، وہ کہتا ہے: if greatness of purpose, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius, who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? وہ کہتا ہے کہ اگر مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی اور ناقابل فہم نتائج و کامیابی اگر کسی چیریٹی بڑائی کے ناپنے کا پیمانہ ہے تو دنیا کا کوئی انسان محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غیر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ اسی طرح گاندھی جی اپنے رسالے ینگ انڈیا میں لکھتے ہیں کہ میں اس بات کو قطعی نہیں مانتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ تو حضور اسلام کی سادگی، ان کا خلوص، بے خوفی، اللہ پر مکمل بھروسہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ خلوص تھا، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں جزیرہ نما عرب میں پورا اسلام پھیل گیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوسری جلد ختم کی تو میں سوچا تھا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، کاش مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ اور پڑھنے کو ملتا۔ امریکی مصنف مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی دی 100 رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تاریخ انسانیت پہ سب سے زیادہ اثر چھوڑا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ اس میں سرکار کو پہلا مقام دیتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو 5واں ہے، حضرت عمر کو 15واں ہے، گاندھی جی بھی ہیں، آئنسٹائن بھی ہے، کارل مارکس بھی ہے، ان لوگوں کے وہ دینی نہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے تاریخ، وہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ میری اس بات پہ اچنبھا کریں گے، کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے پہلا کیوں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیاوی اور دینی باتوں میں تاریخ انسان میں سب سے گہری چھاپ چھوڑی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اسی طرح ایڈورڈ گبن، سائمن آکلین، ہسٹری آف سراسر امپائرز میں آپ کے رتب السان ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کی سوانح پڑھی، اینٹی کرائسٹ نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضور کا جو ہے مقابلہ ہم زبان پہ لانے سے بھی گھبراتے ہیں، وہاں مغربیوں نے اس سے کیا جو قیامت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اینٹی کرائسٹ ہے، بلکہ یہ ہے کہ میں ان کو انسانیت کا محافظ مانتا ہوں۔ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہوتے تو سارے دنیا کے مسائل حل کر دیتے۔ یہی بات نیپولین نے کہی تھی کہ اگر وہ ہوتے تو دنیا کے سارے پرابلم حل کر دیتے۔ جرمن شاعر گوئتے کے بارے میں یہ ہے کہ شاید اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی شاعری کا اثر علامہ اقبال کی شاعری میں بھی ملتا ہے۔ حضور کے سیرت نگار مونٹگومری واٹ ہے، یہاں ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے محمد ایٹ مکہ اور دوسری جلد ہے محمد ایٹ مدینہ۔ اس میں لکھتا ہے کہ جو ہے حضور کی تعریف میں اتنے
اتنے بل باندھے ہیں کہ شاید ہی کوئی مسلمان رائٹر باندھو۔ اسی طرح پروفیسر کرشنا راؤ ہیں، ان کی کتاب یہاں ایک صاحب تقسیم بھی کرتے ہیں، چھوٹا سا رسالہ ہے، کتاب کیا ہے کہ محمد دی پروفٹ آف اسلام، انہوں نے کہا کہ بادشاہت کا معاملہ ہو، انصاف کا معاملہ ہو، سپہ سالی کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی معاملہ ہو، اس میں آپ دیکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند نظر آئے گی۔ اور یہی بات ایک عام سا، اس کا میں نام پورا بھول رہا ہوں، ایک وہ نن ہیں جو پادری ہوتی ہے عورت، اس نے لکھی حضور کے بارے میں سیرت، پڑھنے کے قابل ہے، چھوٹی سی اتنی مختصر کتاب ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں آپ صرف غیروں کو سنتے ہیں، لیکن آپ کے نام رکھنے والوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، مصر میں بھی کی ہے، یہاں بھی کی ہے۔ میں آپ سے ایک بات کہتا چلوں کہ ہو سکتا ہے آپ لوگ متفق نہ ہوں، نام سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، داڑھی چھوڑنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان ہوتا ہے اپنے ایمان و عمل سے۔ چنانچہ حضرت عمر کا قول سناتا چلوں میں آپ کو، آدمی کے نماز روزے کو نہیں، اس کی خوش اخلاقی، انسانی ہمدردی، دانائی، راز بازی کو دیکھنا چاہیے۔ میں اپنا بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے نام سے نہیں ہوتا، نام سے مسلمان ہوتا تو آج منافق نہیں پیدا ہوتے ہیں، منافقوں سے قوم بھری ہوئی ہے اس وقت۔ قرآن کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے؟ قرآن کہتا ہے انکار کرنے والوں سے، کافر، مشرک، ملحد، منافق، کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قرآن دلیل سے بات کرتا ہے، دنگا فساد سے بات نہیں کرتا۔ دنگا فساد سے تو دادری والے بات کرتے ہیں، ہماری جو بات ہے اس کو مانو ورنہ ہم دنگا فساد کریں گے۔ مسلمان دنگا فساد نہیں کرتا، اور وہ مسلمان، وہ رہنما ہمارے جو دنگا فساد کی طرف نوجوان کو بھڑکاتے ہیں، اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ مزمل کی آیت ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں آ رہی، وحجم حجن جمیلہ، اے رسول آپ کے بارے میں جو باتیں بیان کر رہے ہیں اس کا جواب بہت نرم نبی سے دو اور وہاں سے کنارے کشی اختیار کر لو۔ پڑھیے جا کے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ کئی مقامات پہ کیا کہ آپ کے جو پکڑے ان کے انجان ہو جائیے، آپ ان کا جواب مت دیجیے، یہ کیچڑ اچھالیں گے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں، ہم کچھ نہیں کہیں، ہمارے رسول کے ساتھ جو مرضی کریں۔ کوئی مسلمان عالم، کوئی مسلمان دانشور، کوئی مسلمان ادیب، کوئی مسلمان شاعر اگر کسی غیر مسلم، ایک غیر مسلم کے خلاف ایسی بہتران ترازی ہو تو میں اس کرسی سے اٹھ جاؤں گا۔ علامہ اقبال نے گرو نانک پہ نظم لکھی، علامہ اقبال نے رام چندر جی کو امام الہند کہا، علامہ اقبال نے سامد سی تیر پہ نظم لکھی۔ ہمارے پاس ہے نہیں، قرآن میں آیت ہے کہ دوسروں کے بزرگوں کو، دوسروں کے خداؤں کو برا مت بولو ورنہ وہ تمہارے خدا کو بولیں گے۔ اور ایک بات ہے، دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کیا پتا رام چندر جی اپنے زمانے کے پیغمبر رہے ہوں، کرشن جی اپنے زمانے کے پیغمبر رہے ہوں، اور یا شخصیت پرستی خاص طور پہ اس صدی میں، یہ ایشیا میں ایک تو ہے مغرب، جہاں تو معاذ اللہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے الزامات ہیں کہ خاکم بدہن، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک ہے مڈل ایسٹ، جہاں واقعی توحید، اصل توحید دیکھنی وہاں ہو۔ ایک ادھر آئیں گے تو ایران سے شروع ہوتی ہے شخصیت پرستی۔ رام چندر جی نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن ہم نے ان کو خدا بنا لیا۔ کرشن جی نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن ہم نے خدا بنا لیا۔ بدھا تو خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، ہم نے ان کو خدا بنا لیا۔ زرتشت ایران کے، ان کو ہم نے خدا بنا لیا۔ یہ ایران سے شروع ہوتی ہے شخصیت پرستی۔ اور معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسے اوصاف جوڑ دیتے ہیں، خدا کے ساتھ جوڑنے چاہیے۔ بزرگ کا احترام اپنی جگہ پہ ہے۔ وہ آیت ہے قرآن میں جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں ان کو کسی رنج و خوف کا موقع نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہی آیت قرآن میں 10-15 بار مختلف لوگوں کے لیے بیان کی ہے، شہداء کے لیے بھی بیان کی ہے، آپ کے میرے لیے بھی بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ان کے لیے کسی رنج و خوف کا موقع نہیں ہے۔
ایک حدیث سناتا چلوں میں آپ سے. ایک شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ رجسٹر رکھ دیں گے، 99 رجسٹر رہیں گے اس کے اعمال کا. کہیں گے یہ صحیح ہے؟ ہاں اللہ صحیح ہے. کہیں اس پہ تجھ پہ بہتان تراج دو؟ نہیں اللہ. کیا فرشتے تو غلط ہیں؟ نہیں اللہ صحیح ہے. دیکھ لے کہ کوئی تجھ پہ الزام تو نہیں صحیح ہے. اس کے بعد سارے برائیاں ہوں گی. اب اس کو یقین ہوگا میں تو دوزخ میں جاؤں گا. ایک چھوٹی کرسی رکھ دیں گے سامنے، کہ ایک ترازو میں یہ اس کے اعمال، ایک ترازو میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا. وہ کاغذ کا ٹکڑا جیسے رکھا جائے گا اس کا اعمال کا پڑا اوپر چل جائے گا، وہ اتنا وزن ہوگا. اور وہ وزن ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں حدیث سنا رہا ہوں. لیکن کیا یہ زبان سے کہہ دینا کافی ہے؟ شرک کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوا اللہ کے، یعنی ہر چیز کی جڑ کاٹ دی. ڈاکٹر اسرار احمد بڑے قریب گزرے ہیں، بہت قابل شخصیت، بہت عالم، بڑی اچھی بات کی انہوں نے. آج تو بت پرست بھی جانتا ہے بت میں کوئی دم نہیں ہے. آج کا سب سے بڑا بت مادہ پرستی ہے، وسائل ہیں، لوگ ہیں، بھروسہ ہے پرائم منسٹر پہ، بھروسہ ہے اپنے آفیسر پہ، بھروسہ اپنی جائیداد پہ، بھروسہ اپنی کھیتی باڑی پہ، بھروسہ اپنی تجارت پہ. اگر پیسہ نہیں ہے تو پریشانی ہے، پیسہ آئے گا تو اطمینان ہے. یہ شرک ہے. سوا اللہ کے کسی اور پہ بھروسہ کرنا شرک ہے. بھروسہ کرو تو اللہ سے، سجدہ کرو تو اللہ کو، مانگو تو اللہ سے، ڈرو تو اللہ سے. کیا ڈرنا؟ موت تو ایک ہی وقت آتی ہے، اور جب آتی ہے تو کسی کی نہیں رکتی، کسی کی نہیں رکتی. رسولوں کی نہیں رکی تو آپ کی میری کیا رکے گی؟ موت آتی ہے تو کسی کی نہیں رکتی. تو ڈرنا کس بات کا ہے؟ جو ڈرتے ہیں ایک رب سے، دنیا سے نہیں ڈرتے. جہاں لے کے ہتھیلے پہ پھرتے ہیں سودائی، وہ تو دن رات تیار ہیں مرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں. جو ہمارے پاس آیا کہ دہشت گرد ہر دوسرے دن 10 نوجوان پکڑے جاتے ہیں. میں فوجی ہوں، زندگی فوج میں، بجنے کے 22 سال فوج میں گزارے ہیں، اسپورٹس مین ہوں، الحمدللہ کھل کے بولتا ہوں. 15 سال رکھنے کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ ان پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور ہم سب خاموش بیٹھے ہیں. کوئی زبان نہیں کھولتا، کوئی زبان نہیں کھولتا. ہمارے رسول پہ ہر طرح کے الزام سے آتے ہیں کہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، تو وہ جرم نہیں ہے. اور ہم میں سے کوئی شخص جذبات پہ آ کے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے تو بولے وہ دہشت گرد ہے. یعنی تم ہم کو گالی دو، تم ہم کو ہماری مسجد توڑو، تم ہمارے رسول کو برا بولو، اور ہم کو اس بات کی اجازت بھی نہیں کہ ہم زبان کھولیں. لیکن ایک چیز یاد رکھ لیجیے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. شعبدہ گرد بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس. سڑک پہ شعبدہ دکھاتے ہیں نا، بہت ایسے لفاظ ہوتے ہیں کہ مجمع کو گھیر لیتے ہیں. شعبدہ گرد بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس. بولتا جہل ہے، بدنام خرد ہوتی ہے. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. نہیں بولو گے تو زبان بندی ہو جائے گی. کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن. ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. ایک جانی تو ہے، غالب نے بڑا اچھا کہا تھا، شرابی شاعر تھا، ایمان بہت بڑا تھا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بیٹھے ہوئے ہیں صاحب شام میں، پریشان ہے، شراب نہیں ہے، شراب نہیں ہے، شراب نہیں ہے. بیوی نے کہا اللہ کے بندے شراب رات میں رانے کے نہ آٹا ہے نہ دال ہے، میں کیا پکا کے دوں؟ کہ آٹے دال کا ذمہ تو اس نے لیا ہے، وہ دیکھے گا. شراب اس کا ذمہ اس نے لیا، میں دیکھوں گا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبایا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہاں صاحب، اس کا بھروسہ زیادہ تھا کہ آپ کا میرا بھروسہ زیادہ ہے. ہم آپ کا پیسہ نہیں، ہم پریشان ہیں. گھر میں بچی کی شادی ہے، کچھ ہے نہیں، پریشان ہے. ایک بار بغداد میں قید پڑا، ایک بزرگ، مجھے نام اچھی طرح یاد نہیں آ رہا، بیٹھے ہوئے ہیں، پیڑ کو لگائے، بڑے اداس، لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، قید ہے. حبشی غلام ناچتا گاتا بھاگا چلے جا رہا ہے. شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ ہیں، روکتے ہیں اس کو.
ڈانٹتے ہیں تجھے شرم نہیں ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہے تجھے. بولے میں کیوں فکر کروں, میرے مالک کا باغ ہے, 10 سال بھی خیرات رہا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. شفیع کہتے شفیع تجھ پہ اللہ کی لعنت, یہ انسان پہ اتنا بھروسہ, تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. کون دیتا ہے پیسہ؟ بھی وہی دیتا ہے. آج برا لگے گا آپ سب کو, تلخ بات ہوگی. ہندو تو پیسے کو خدا بولتا ہے, اس کے سامنے جھکتا ہے, ایماندار ہے, پیسہ بولتا ہے, لکشمی بولتا ہے, میں دیوی ہے, جھکتا ہے, پوجا کرتا ہے. ہم کہتے کہ نہیں ہمارے لیے تو آخرت ہے, لیکن ہمارے بڑے بڑے بنگلے ہیں, ہم کو پیسے پہ جتنا بھروسہ ہے شاید ہی کسی اور کو ہوگا. کل کے کباڑیے, کل کے قصاب, آج چل کے دیکھیے پرانی نئی دلی میں اوکھلا میں چل کے دیکھیے, بنگلے دیکھیے, نہ دین کی تعلیم دی نہ دنیا کی تعلیم دی, بچے شراب خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری زندگی کے تقریباً 18 سال 20 سال دلی میں گزرے ہیں, چل کے دیکھیے آپ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پیچھے ایک شراب خانہ ہے, وہاں کا مالک کہتا ہے کہ میری شراب تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسروں سے چلتی ہے. یونین کے بچوں نے جا کے وہ شراب خانہ توڑ دیا, تو وہ پھر جا کے اسے کہا کہ تم 3 لاکھ روپے دو تو ہم اجازت دے دیں گے. 3 لاکھ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, 3 لاکھ یہ ہمارا عالم ہے. اور رسول سے محبت بھی ہے, الحمدللہ ہے, مانتا ہوں, لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ سڑکوں پہ جلوس نکالا جائے. محبت کا تقاضا ہے کہ حضور کے روضے کا ماڈل بنا کے رکھا جائے. محبت کا تقاضا ہے کہ خانہ کعبہ کو کا ماڈل بنا کے رکھا جائے. اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا, اور سارے لوگ منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ ہے, اس کے طرف گھومتے ہو تم, روزے نبی ہے. یہ کوئی اکابر کیوں نہیں بولتے اس کے خلاف؟ یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ جلوس نکالتے ہیں, شرم سے ہمارا سب نیچے جھک جاتا ہے. شب معراج شب برات کے جلوس نکالتے ہیں, ہنگامے موٹر سائیکل پہ 3 4 پہ بڑے چیخے مارتے ہیں, کناٹ پہ گھومتے ہیں. یہ عبادت ہے؟ میرے بزرگ مجھ سے بڑے علم والے بھی بیٹھے ہوں یہاں پہ الحمدللہ. اگر قرآن میں آپ مجھے شب برات کے بارے میں ایک آیت دکھا دیں تو میں آپ کے پیر دھو کے پانی پی لوں گا. قرآن کے بارے میں ایک آیت, شب معراج کا ذکر ہے, شب قدر کا ذکر ہے. گوئتے کہتا تھا کہ شب قدر جس رات میں قرآن نازل ہوا, میرا دل کرتا ہے اس کو جشن کے طور پہ مناؤں. حدیث نبوی ہے کہ جس نے قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کو سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوگا. اقبال کہتے ہیں قرآن کریم کا صرف مطالعہ نہ کیا کرو بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. مسلمانوں کے لیے جائے پناہ صرف ہے تو قرآن پاک ہے, اور قرآن پاک ہمارے پاس کیا کہتے ہیں وہ اس میں بند پڑا ہوا ہے. شادی کے وقت دیا جاتا ہے, سفر پہ جانے تو سر کے نیچے سے گزارتے ہیں. آیت کریمہ کا ورد ہوتا ہے. میں نہیں کہتا, وہ تو رسول کی حدیث ہے, ایک لفظ بھی پڑھو تو 10 نیکی ملیں گے. الف لام میم پڑھ کے نیکی ملے گی, فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ حاصل کرنا ہے تو آپ کو قرآن کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا. فائدہ نہیں ہوگا, نیکی ملے گی, بالکل ملے گی. تلاوت کرتے ہیں اکثر حضرات سورہ یاسین, سورہ مزمل, مختلف سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم کھول کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہیں. اہدنا الصراط المستقیم کس کو کہتے ہیں کبھی دیکھیں. تو میں کہہ رہا تھا جب پڑھا رہا لا الہ محمد رسول اللہ, تو معنی کیا ہوئے؟ لا الہ کے معنی ہو گئے کہ آپ ہر چیز کو بھروسہ چھوڑ دو, صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو, تبھی لا الہ کا حق ادا ہوگا, ورنہ حق ادا نہیں ہوگا. اور محمد رسول اللہ, آقا ہے تو محمد رسول اللہ, لیڈر ہے تو محمد رسول اللہ, ہیرو ہے تو محمد رسول اللہ, نمونہ ہے تو محمد رسول اللہ. اگر اس کے علاوہ تم کسی اور پہ جاتے تو محمد رسول اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے. برا نہ مانے صاحب, آپ پی ایچ ڈی ہوں گے, آپ بہت بڑے لائر ہوں گے, لیکن اس ناچیز کا کہنا ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا وہ خوشو سے کچھ نہیں پڑھا. جس نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا اس نے کچھ نہیں کیا. قرآن کے ہم پہ 5 حق ہیں. قرآن پہ ایمان میں آیا جائے, قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو سمجھا جائے, قرآن پہ عمل کیا جائے, قرآن کو دوسروں تک پہنچایا جائے.
کیا ہم لوگ 24 گھنٹے میں ہم 15 منٹ قرآن کے لیے نہیں دے سکتے؟ 15 منٹ حدیث کے لیے نہیں دے سکتے؟ 15 منٹ سرکار کی سیرت کے لیے نہیں دے سکتے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مسلمان طالب علم 4 خلفاء کا نام نہیں بتا سکتے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج پان والے سے لے کے ہمارے منسٹر تک ہر ایک کہتا مسلمان پچھڑے ہوئے ہیں، تعلیم کی کمی ہے۔ میں بولتا ہوں، ہمیشہ بولتا ہوں، آج بھی بولتا ہوں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ سلمان رشدی پڑھا لکھا نہیں ہے، تسلیمہ نسیم پڑھی لکھی نہیں ہے، جاوید اختر پڑھے لکھے نہیں ہیں، مختار نقوی پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ فلم ایکٹر جو ہے سب پڑھے لکھے نہیں ہیں، سب گریجویٹ ہیں، ایم اے انگریزی بہترین بولتے ہیں۔ اقبال نے بڑا پیارا کہا تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سوچے تعلیم آئے گی تو ہمارا افلاس دور ہوگا، غریبی دور ہوگی، ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، کس کو معلوم تھا کہ بے دینی ساتھ آ جائے گی۔ آج جو آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں، زہر۔ میں خود بھی مشنری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میں کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوں، میں نظام کالج کا پڑھا ہوا ہوں میں، لیکن میرا کہنا ہے اگر آپ بغیر دینی تعلیم کے تعلیم دے رہے تو اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں۔ ہماری آپ کی نسل سے سلمان رشدی اٹھیں گے، ہماری آپ کی نسل سے تسلیمہ نسرین اٹھیں گے۔ سلمان رشدی کے بارے میں جب ہم بولتے ہیں تو گورنمنٹ آف انڈیا اس کو سیکیورٹی دیتی ہے۔ کوئی پلٹ کے پوچھا کہ کس کے پیسے سے سیکیورٹی دے رہے؟ سلمان رشدی کسی ملک کا صدر ہے؟ سلمان رشدی کسی ملک کا پرائم منسٹر ہے؟ کوئی بہت بڑی ہستی ہے کیا ہے؟ کیا ایسے تو دنیا میں کروڑوں رائٹرز ہیں، آپ محض اس لیے کہ کیونکہ اسلام دشمن ہے۔ اور حضور کی ہماری امہات المومنین، ہماری ماؤں کے بارے میں جو الفاظ کہے ہیں وہ آپ زبان پہ نہیں لا سکتے ہیں، لیکن یہ اس کو پناہ دینے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سلمان رشدی نے رام چندر جی کو لیچرس راما لکھا اور سیتا جی کو فلائٹی سیتا لکھا۔ میں پڑھ چکا ہوں، ان کو نہیں چھوڑا اس نے، مارگریٹ تھیچر کو نہیں چھوڑا اس نے، گندے گندے الفاظ لکھے ہیں اس نے۔ ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ مصلحت کا تقاضا ہے، مصلحت کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد مصلحت نہیں ہوتی، اس کا مقتل آ جاتا ہے۔ اس کو حد تک رہو، اس کے بعد مقتل کی طرف چلو۔ ہوش مندوں نے کہا ہر بزدلی کو مصلحت، جانب میں مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے۔ سمجھے صاحب؟ مصلحت کہاں تک؟ کہیں کارٹون کھینچو، کہیں گالیاں لکھو، کوئی تیواری کھڑے رہ کے کچھ بولتا ہے، کوئی ترپاٹی بول دیتا ہے، اور پھر ہم سے جو ہے RSS صدر فرماتے ہیں کہ صاحب گھر واپس آ جاؤ۔ میں نے ان کا لکھا صاحب ٹھیک ہے آ جائیں گے، کیا ہم جینیو پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے، برہمن کا ہے وہ تو معاملہ، شتریہ ہم نہیں بن سکتے، چلیے ہم جو ہے وہ شودر بننے تیار ہیں۔ کیا آپ ہم کو پوری کا مندر کا پجاری بنائیں گے؟ کیا ہم کو RSS کا صدر بنائیں گے؟ نہیں۔ ایک بھنگی اسلام قبول کرتا ہے، جا کے دیوبند اور ندوی میں تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں آپ آگے نماز پڑھائیے، ہم سید راضی پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسلام عزت دیتا ہے تم کو کہ 5 کروڑ دے گے، 5 لاکھ دو گے، اسلام عزت دیتا ہے۔ ایک بھنگی کو عزت دیتا ہے کہ وہ امام بنے اور ہم اس کے سید راضی اس کے پیچھے نماز پڑھیں، تم کیا دو گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آج کا سیاست اخبار پڑھے، صوفیوں کی کانفرنس ہوئی، اس میں مختار نقوی کو بلایا گیا سب۔ مختار، میں علی گڑھ میں تھا، مختار نقوی صاحب نے کہا کہ جس کو گائے کھانا ہے پاکستان چلے جائے۔ دوسری صبح میں نے میل بھیجا اپنے نام سے، اسکان لیڈر سید شاہد حکیم 1960 فٹ بال اولمپئن نام۔ میں نے کہا کہ ہو آر یو دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا؟ آپ کو کس نے حق دیا ہم کو بولنے کا کہ پاکستان چلے جاؤ؟ آپ کا انڈیا کو کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میرے باپ نے انڈیا کے لیے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ پھر میں نے کہا سوامی وویکانند کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، غیر مسلموں کے اقوال کوٹ کیے، انہوں گائے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے لکھا نہ میں کوئی دینی جماعت کا رکن ہوں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی کا، لیکن میرا تم کو چیلنج ہے، جس مقام پہ چاہو تو میں تم سے بات کرنے تیار ہوں۔ میل کا جواب نہیں آیا، میں نے ریمائنڈر دیا، آج تک جواب نہیں آیا۔ اور صوفیوں کی کانفرنس میں اسی مختار نقوی سے تقریر کرا جاتی ہے، ماتم کا مقام ہے۔ یہ خانقاہیں کل کی درسگاہیں تھیں، یہ خانقاہیں بہادری کا نمونہ تھیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ، یہ خانقاہیں
لوگوں کو اسلام پھیلایا، خانقاہوں نے وقت کے بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور تم آج اسلام دشمن مختار نقوی کو اپنے مجلس میں بلاتے ہو، شرم کی بات ہے ان صوفیوں کے لیے۔ حضرت نظام الدین بادشاہ وقت شاید خلجی خاندان کا تھا، بادشاہ نے بلا بھیجا، کہا کہ فقیر بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں آتا ہوں، بولے بادشاہ فقیر کی کٹیا میں نہیں آتے۔ پتہ لگا بادشاہ آ رہا تو دوسرے دروازے جنگل کو چلے گئے۔ آج ان کے جانشین اسلام دشمنوں کے سروں پہ دستار باندھتے ہیں، اور کچھ بولو تو فوری زبان ہو جاتا وہابی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب کرے تو کیا کریں ایسے حالات میں؟ سڑکوں پہ اتر جائیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، دوسروں کے اکابر کو گالیاں دینے لگیں، ہنگامے برپا کریں، نہیں کریں؟ کیا راستہ اختیار کریں؟ سب سے اولین راستہ جو ہے، اللہ واسطے قرآن حدیث اور سیرت نبوی کو اپنے پہ لازم کر لیں۔ کوشش کریں، ہم انسان ہیں، ہم تو قرون اولیٰ کے مسلمان بھی نہیں ہیں، گناہگار ہوں گے، بالکل ہیں، ہوں گے کیا ہیں، لیکن الحمدللہ منافق نہیں ہیں، الحمدللہ منافق نہیں ہیں، گناہگار ہیں۔ بات کروں، میں کوئی عالم نہیں ہوں یہاں پہ، یہ تو میں یہ بس اللہ واسطے بات کرتا ہوں۔ میں وہ بھی حکم ہوتا ہے کہ جب آپ حیدرآباد آئیں تو بول دیں اس آ جاتا ہوں۔ میں اسلام کا ایک ادنا طالب علم ہوں، میں سیرت نبی کی پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ٹریبیوٹ ٹو پروفٹ محمد، یہ ترکی رسالہ ہے، یہ کئی سال پہلے ہوا تھا۔ اس میں سے میں پڑھتے رہتا ہوں، غیر مسلموں کے اقوال حضور کے بارے میں نے اسی میں سے کوٹ کیے ہیں، کتابیں پڑھتا ہوں۔ آپ کے اخلاق، کیا ہم اخلاق کا نمونہ ہے؟ وہ گالیاں کھا کے بھی سرکار نے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ ہمارے اخلاق، ہماری زبان، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو تمہارے کندھوں کے درمیان ہے زبان، دوسری تمہارے رانوں کے درمیان ہے شرمگاہ، اس سے غلط کام نہیں لوگے، میں تم کو جنت۔ آج چلیے ہمارے محلوں میں اتنے بچے، دلی چلیے، میرے ساتھ چلیے، ماں بہن کرتے ہیں، اور ہم بزرگ خاموش بیٹھے ہنستے ہیں۔ ہاں بیٹا، ہمارے گھروں میں بولتا ہے اچھا بیٹا شاہ رخ خان ہنستا کیسا ہے؟ کوئی گھر میں یہ نہیں سکھاتا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کون تھے، عبیدہ بن جراح کون تھے، خالد بن ولید کون تھے؟ عشر مبشرہ کا تو نام سنے بھی نہیں گھروں میں ہمارے، کہ وہ 10 صحابی جن پہ دوزخ کیا حرام ہے کون جانتا؟ 4 خلفاء کو نہیں جانتے تو عشر مبشرہ کو کون جانے گا؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ آپ بہترین MBA پیدا کر رہے ہیں، آپ بہترین ڈاکٹر، بہترین انجینئر پیدا کر رہے ہیں، بہترین مسلمان نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ اور وہ مسلمان نہیں، بہترین انسان نہیں پیدا کر رہے ہیں، اور انسان بہتر نہیں بن سکتا جب تک وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ نہ کرے۔ قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32، ایک انسان کا ناحق قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کی جان بچانا ساری انسانیوں کی جان بچانا ہے۔ جو اس آیت کو مانتا وہ بم نہیں پھینکے گا، دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اور ہم اس آیت کو مانتے ہیں۔ ہم نہیں ہے دہشت گرد، دہشت گرد تم ہو۔ ہنگامہ ہو گیا، جواہر لال نہرو والوں نے کہہ دیا تو ہنگامہ ہو گیا۔ ہم پوچھتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے آپ نے یعقوب محمد کو پھانسی دی، جرم تھا پھانسی، آپ نے افضل کو پھانسی دی، جرم تھا پھانسی، لیکن وہ کیا ہے، وہ ان کے جو سیمانند اور فلاں فلاں ان پہ بھی تو جرم ثابت ہوا، بم پھینکنے کا جرم پہ ثابت ہوا، ان کو کیوں نہیں دی پھانسی؟ راجیو گاندھی کے قاتلوں کو کیوں نہیں دی پھانسی؟ وہ تو ثابت ہے نا، راجیو گاندھی کے قاتل تو ثابت ہے، ان کو اب تک کیوں پھانسی کیوں نہیں دی؟ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ آپ کو بدلنا پڑے گا صاحب اپنے بچوں میں نہیں کہتا، ہم ہر تحریک ایک آدمی سے اٹھی ہے۔ رسول بھی تنے تنا اٹھے تھے، رات میں بیوی آئی، دوست آئے، حضرت علی آئے، غلام آئے، 4 آدمی پہلے قبول کیے، ایسا ایسا پڑا۔ کارل مارکس جو کمیونزم کا بانی ہے، اس وہ بھی تنہا اٹھا تھا، پوری دنیا میں کمیونزم پھیل گیا۔
یہ سوچنا کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں, آپ اپنے ساتھیوں میں کر سکتے ہیں, آپ اپنے محلے میں کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر والے آپ کی بات نہ سنیں, ہو سکتا باہر والے مان لیں گے. جو یہ کہتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں, ان کے گھر والے خود نہیں مانتے ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والوں کو منانے میں رہ جاتے تو اسلام اتنا نہیں پھیلتا. اگر سب بولتے ہیں ابو لہب پہلے ابو لہب کو پہلے مسلمان کرو بعد میں دوسروں کو رہے تو اسلام پھیلتا ہی نہیں. آپ کو دونوں جگہ کرنا پڑے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا قبول نہیں کیا, آذر صاحب کا باپ قبول نہیں کیا, حضور کے وہ چچا جنہوں نے زندگی پر شفقت سے پالا انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. جب سرکار کڑتے کہ یا اللہ میں اتنی تقریر کر رہا ہوں, میں اتنی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ اسلام قبول نہیں کرتے, تو آیت ہوئی کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لو گے؟ آپ کا کام پہنچا دینا ہے. کئی انبیاء ایسا ہے کہ ساری زندگی گزار دی, ایک کو بھی اسلام میں نہیں داخل کر سکے. کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں, انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا, چلے گئے اللہ کے پاس. ہدایت دینا ہی دینا صرف اس کا کام ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. لیس الانسان الا ما سعی, سورہ نجم کی آیت ہے, اسی کو ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہ کے بیٹھا نہیں ہے. کوشش کرنے کے بعد اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. ہم کو کوشش کرنی ہے اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے معاملات. آپ کو مجھے کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا باہر, آپ کو مجھے بازار میں دیکھتے ہیں, دفاتر میں دیکھتے ہیں, کتنے رشوت خور ہیں, کتنے بدتمیز ہیں, بات کرنے کا سلیقہ ہے کہ نہیں ہے. میں دلی کی بات سناتا ہوں, اللہ کا کرم ہے آپ کے پاس بہت اسلام ہے. دلی مسلمان کپڑے کی دکاندار کے پاس جائیے, 3 سے 4 کپڑے دیکھے گا, بولا لینا ہے نہیں لینا ہے. سرداری کی دکان پہ جائیے, ہندو کی دکان جائیے, 100 کپڑے دکھا دیں گے, نہیں لیے پھر بھی ماتھے پہ شکن نہیں آئے گا. ہاں بتائیے آپ, یہ ہماری ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے, مسجد ختم ہوتی دنگا فساد شروع ہوتا. تم کون سے مسئلے, تم آپ کے اخبار میں آئی نہیں معلوم, دلی کے اخبار میں آئی. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا, ان کو لے آ کے دفن کر کے جایا, ان کی لاش کو قبر میں سے نکال کے پھینک دیا کہ اس کا مسلک الگ ہے. مسلک دین سے بڑا ہو گیا آپ کے پاس. ایک طرف تو بولتے ہم چاروں ائمہ کے قائل ہیں, دوسرے بولتے کہہ رہے وہ اس کو نزدیک مات آنے دو. میں نے اپنی آنکھوں سے سنا ہے, جان سے سنا ہے. ایک مسجد میں نام نہیں لوں گا, ایک مسجد میں اردو تقریر ہوئی تھی, کہا جو رفع یدین کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے. خانہ کعبہ مت جاؤ بھی, کیوں جاتے ہو؟ امام شافعی رفع یدین کے بڑے قائل تھے. امام ابو حنیفہ کے مزار پہ گئے تو رفع یدین نہیں کیا. لوگوں نے کہا یہ کیا کہ آپ تو بہت اس کے اوپر بہت زیادہ شدت سے پابند ہیں. کہا کہ ابو حنیفہ کے مزار پہ آج ان کے طریقے سے نماز پڑھ لی میں نے. ہاں ہمارے پاس مسجد اہل سنت والجماعت, مسجد اہل حدیث, مسجد سید عبدالرحیم تو مانی جا سکتی کہ صاحب سید عبدالرحیم صاحب نے بنائی ہوگی. مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں تو آپ غیر مسلم کو بھی نہیں روک سکتے سوائے خانہ کعبہ. اس کی بھی وجوہات ہیں. ہاں آپ جامع مسجد میں نہیں آتے, مکہ مسجد میں نہیں آتے غیر مسلم دیکھنے کے لیے. آپ اپنے ہی مسلمان کو کہتے تم اس مسجد میں نماز نہیں پڑھو گے. میں ناسک گیا, وقت اور وقت کی پابندی تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. مسلمان پاس وقت کی پابندی کوئی معنی نہیں رکھتی, کیونکہ امام صاحب بھی عید کی نماز 9 کی 9:30 کو پڑھاتے ہیں. مسلمان آدھا گھنٹہ تو لیٹ آئیں گے. کیوں؟ بادشاہ وقت بھی ہے, نہیں آیا تو نہیں آیا, 9 بجے مانے 9 بجے نماز ہونی چاہیے. تو سب آئے, امام صاحب 100 بجے نماز, 100 بجے تشریح, اردو تقریر. مجھے پیشاب محسوس ہوا, گیا طہارت کی, آ کے وضو بنانے بیٹھا. لکھا ہوا تھا یہاں اہل حدیث کا داخلہ منع ہے, یہاں تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے, یہاں جماعت اسلامی کا داخلہ منع ہے, یہاں دیوبندیوں کا داخلہ منع ہے. میں نے دروازے پر نماز پڑھی. میرے ڈرائیور تھے علیم, اورنگ آباد میں تھا میں اس وقت. میں نے کہا علیم میری نماز نہیں ہوئی, مجھے گھر جا کے قصر پڑھنی پڑے گی 2 رکعت. کہا کیوں صاحب؟ میں نے کہا جس مسجد میں مسلمان کو نماز پڑھنے سے منع کیا جائے وہ نماز ہوتی ہے. آپ یہ لکھ دیجیے کہ یہاں کوئی صاحب تقریر نہ کریں انتظامیہ کی اجازت کے بغیر. اگر یہاں کے انتظام بولتے ہیں شادی کے انتظام تقریر نہیں کریں, میں نہیں کروں گا, لیکن آپ مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے. آپ اللہ کا گھر ہے, میں اللہ کے میں رفع یدین کر رہا ہوں, ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں. خانہ کعبہ میں کوئی روکتا ہے؟
جو حضرات تشریف لے گئے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبوی میں، کوئی روکتا ہے؟ کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسے پڑھ رہا ہے، کوئی رفع دین کر رہا ہے، کوئی آمین زور سے بول رہا ہے، کوئی آہستہ پڑھ رہا ہے، کوئی روکتا ہے وہاں؟ کعبے امام کے کیا ہے؟ کعبے اس امام کے وہ کیا ہے؟ سب وہ تو آپ کو مفتی صاحب بھی بول سکیں گے اس معاملے میں، مگر یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ جو ہے کسی آپ مت پڑھیے، اگر آپ کا دل نہیں مانتا اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا مت پڑھیے، لیکن جھگڑا فساد کرنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا۔ مسجد اللہ کے گھر میں جھگڑا فساد، آپ آ کر کیوں میں تھپڑ مار دیں تو میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو، یا میں آپ سے دنگا فساد کرنے لگوں گا؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے یہاں بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ سمجھے ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے ہر ایک کی اپنی رائے ہے، کوئی وہ نہیں کہتا۔ اور کہاں لکھا ہے کیا میں اللہ اور رسول کے ساتھ معاذ اللہ کوئی یعنی غلط بات کر رہا ہوں؟ نہیں مانتا ہوں میں۔ آپ نہیں ماننے والوں سے بھی تو نہیں لڑتے، جو حضور کو گالیاں دے رہے ہیں، جو حضور پہ تہمت کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ جا کے مار دیں گے کیا؟ یا قانون کا سہارا لیں گے یا دلیل سے بات کریں گے؟ تو یہ پراشوب دور چل رہا ہے۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے، داعش ہم پڑھتے ہیں، واللہ عالم کتنا صحیح ہے، لیکن اگر صحیح ہے، اگر وہ لوگوں کے سر کاٹتے، سرکار نے کسی کے سر کاٹے؟ خلفاء راشدین نے کسی کے سر کاٹے اس طرح؟ عورتوں کے سر کاٹ لے رہے ہیں، عورتوں کا اغوا کر رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟ اگر ہے تو واللہ عالم، کیونکہ ہمارے پاس ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے نیوز کا۔ بہت ہوا تو الجزیرہ ہے یا ITV اردو نیوز ہے، اس سے بڑھ کے تو ہمارے پاس ہے نہیں، باقی ساری نیوز تو اسرائیل سے آتی ہے۔ اگر ہے تو یہ اسرائیل اور امریکہ والوں کی سازش ہے۔ یہ بات بتائیے، داعش شام میں محصور ہیں، نہ سمندر ہے نہ ایئرپورٹ ہے، پھر یہ ہتھیار آ کہاں رہے ہیں ان کے پاس؟ کون دے رہا ہے؟ جموں میں ایک مندر ہے، پوری آبادی چوتر ہندوؤں سے بسی ہوئی ہے، رگھوناتھ مندر، کچھ مندر نام بھولوں میں۔ وہاں پہ پکڑے گئے دہشت گرد، گن لے کے گئے۔ ریوالور تو جب جیب میں جا سکتا، گن کیسے جاتی صاحب؟ نظر نہیں آئی کسی کو؟ نظر نہیں آئی کسی کو؟ بھئی جو علاقہ، جو مندر چوتر صرف ہندوؤں سے ہے، وہاں اندر آدمی گن لے کے کیسے گیا؟ اسی طرح گولڈن ٹیمپل سرداروں کا امرتسر کا متبرک مقام ہے، وہاں پہ بڑے بڑے بندوقیں کیسی چلے گئی؟ انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی ہماری؟ تو اب اس وقت بہت ہی صبر آزما دور ہے۔ میں اپنی ساری زندگی میں اسلام اور مسلمانوں پہ اتنا خراب وقت میں نے نہیں دیکھا، ملک میں بھی ہے، ملک کے باہر بھی ہے۔ اب ایسے اوقات میں اگر ہم اپنے اخلاق کھو بیٹھیں، ہم اپنے کردار کھو بیٹھیں، ہم اپنے معاملات میں خرابی اختیار کریں، ہم جو ہے دھوکہ دہی کرنے لگیں، یہاں تو یہ حال ہے کہ پیسے کے لیے بھائی بھائی کو مار دیتا ہے، بھائی بیٹا باپ کو مار رہا ہے، اور نام مسلمان ہیں، چاہے مسلمان ہو سکتا، نام مسلمان ہے، اللہ معاف کرے، معاذ اللہ خاکم بدہن، باپ بیٹی کو ریپ کرتا ہے، نام اس کا مسلمان ہے، کیا وہ مسلمان ہیں؟ تو میں نے کہا تھا ابتدا میں، مسلمان نام سے نہیں ہوتا، مسلمان اپنے عقیدے اور عمل سے ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، اور مسلمان ایک امت ہے، قوم نہیں ہے۔ آپ بار بار میں کہتا ہوں بات، قوم کسی ملک کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر بنتی ہے، امت ایک عقیدے کی بنیاد پر پڑتی ہے۔ چنانچہ جاپان سے لے کے امریکہ تک جتنے مسلمان ہیں ان کا ایک عقیدہ لا الہ الا محمد، لہذا کہا گیا امت واحدہ۔ تو ہم امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ہندوستانی، قومیت ہماری ہندوستانی ہے، لیکن دینی طور پہ ہم ایک امت ہیں۔ قومیت پاکستانی ہو سکتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ نیشنلزم جو آیا ہے نا، میں اس کو ڈاگزم بولتا ہوں۔ ایک کتا اپنی گلی میں دوسرے باہر والے کتے کو نہیں ٹھہرنے دیتا، وہ نیشنلزم بھی ڈائریکٹ ہے۔ جب ایک فرانس کا پریزیڈنٹ تھا جنرل ڈیگال، انہوں نے کہا تھا نیشنلزم وین ہیٹریڈ آف ادر پیپل کمز فرسٹ، پیٹریوٹزم وین لو آف یور اون پیپل کمز فرسٹ۔ انہوں نے کہا کہ قوم پرستی میں دوسروں سے نفرت ہوتی ہے، لیکن ملک سے محبت میں اپنوں سے محبت ہوتی ہے، دوسروں سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم قوم پرست بن ہی نہیں سکتے، ہم تو اللہ پرست ہیں۔ وقت ہو گیا مغرب کا؟ ہاں 5 منٹ تو اذان ہو جائے گی۔ تو بہرصورت دیکھیے، میں نے کہا نا کہ اس میں بہت ایک بار ٹاپک ہے، میں نے اس پہ لکھا بھی تھا، مختصر ترین اس میں میں نے کہا کہ جس کی تعریف اللہ خود کرے، آسمان پہ تھوکنے والا کہ تھوک اس کے منہ پہ گرے گا، تم لاگ کر لو۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ایک اس کا ثبوت
सारी दुनिया में मोहम्मद नाम सबसे ज़्यादा रखा गया। दूसरा सबूत अज़ां, जब सूरज की पहली किरण से पहले अज़ां होती है जापान की तरफ, हर 2 मिनट के बाद अज़ां होती जाती है। जब जापान में इशा की होती है तो अमेरिका में फजर की होती है। और हर अज़ां में नाम लिया जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। जब ये आयत उतरी तो कुरैश हंसे, मक्के में 25 आदमी इनको मानने वाले नहीं, इनका जिक्र बुलंद हो गया। आज किसी और हस्ती का जिक्र है इतना? ना ईसा का है, ना मूसा का है, ना राम का है, ना कृष्ण का है। 24 घंटे चला हुआ अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका जिक्र 24 घंटे अल्लाह बुलंद करे, उससे तुम क्या खाक उड़ाओगे? तुम क्या करोगे? बोलो, तुम बोलते रहो, हम भी मुकाबला करें, हम खामोश नहीं बैठेंगे। अपनी ज़ुबान से, अपने कलम से, अपनी तहरीर से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने दलाइल से इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। तुम्हारी तरह कानून हाथ में नहीं लेंगे, मफरूरा फर्जी तौर पर प्रिज्यूम करके कि उसने गाय खा ली जाके किसी को बेगुनाह इंसान को कत्ल नहीं करेंगे। आप फसाद जब होते तो उठा के देख लें, घर मुसलमान औरतों का रेप ज्यादा होता है, मुसलमान बच्चे ज्यादा कत्ल होते हैं, उनका नहीं होता, क्योंकि हम किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, हम किसी औरत को रेप नहीं कर सकते। हमें रसूल की तालीम है। जब पहला जिहाद हुआ तो हुक्म हुआ कि किसी बूढ़े को नहीं मारेंगे, औरत को नहीं मारेंगे, बच्चे को नहीं मारेंगे, जो खेत में काम कर रहा है उसको नहीं मारेंगे, जो अपने घर में बंदे उसको नहीं मारेंगे, खेतों को नहीं रोंदेंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, सिर्फ उनसे लड़ोगे जो तुमसे लड़ने आए। ये हमारा जिहाद है और जिहाद पे हमको फख्र है, हम जिहादी हैं। इस जिहाद हम जिहाद जुल्म के खिलाफ है, जिहाद मज़लूम की हिमायत में है, जिहाद जालिम नहीं है। जिहाद तो एक अल्लाह की नेमत मुतक़र्रिबा के कीड़ा भी अपनी जिद्दोजहद करता है रोज़ी के लिए। जिहाद जिद्दोजहद का नाम है। जिहाद नहीं हुआ तो जिंदगी नहीं होगी। कायनात की हैसियत जिहाद में मसरूफ़ है, लेकिन आप जिहाद को दहशतगर्दी से जोड़ रहे हैं। आप जिहाद तो सबसे बड़ी इबादत है। बहसूरत अल्लाह से दुआ फरमाइए कि साहब अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस गुनाहगार ने जो बात कही उसको कबूल करे, जो गलत किए तो अल्लाह उसके लिए माफ़ कर दे। और ये है कि हम सबको अल्लाह इस बात की तौफीक अता फरमाए कि आप अपने घरों में, अपने ख़ानदानों में, अपने अज़ीज़ वक़ारिब में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जाने में, जहाँ जहाँ हमको हुआ तो हम कुरान और हदीस की बात फैलाते रहें, क्योंकि कुरान और हदीस से ज़्यादा पुरअमन चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना।